ویلکم بیک بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے خبردار کیا ہے کہ وہ پاسداران انقلاب کے کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کریں گے۔ سینٹ کوم نے بیان میں کہا، ایران نے آبنائے ہرمز میں اتوار سے 2 روزہ بحری مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ پاسداران انقلاب سمندر میں اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ سینٹ کوم نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے روزانہ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ ایرانی مشقیں محفوظ پیشہ ورانہ انداز میں ہونی چاہیے۔ یہ بین الاقوامی میری ٹائم ٹریفک یا آزادانہ نقل و حمل کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ سینٹ کوم نے خبردار کیا کہ امریکی فورسز علاقائی پارٹنرز اور کمرشل جہازوں کے قریب غیر محفوظ غیر پیشہ ورانہ رویے سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سینٹ کوم کے مطابق وہ پاسداران انقلاب کے کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کریں گے اور امریکی اہلکاروں، جہازوں، طیاروں کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ دوسری جانب امریکہ نے سعودی عرب کو پیٹریاٹ میزائل کی فروخت کی منظوری دے دی، جس کی مجموعی مالیت تقریباً $9 ارب بتائی گئی ہے۔ پینٹاگون نے سعودی عرب کو پیٹریاٹ میزائلوں کی فروخت کی تصدیق کر دی کہ سعودی عرب کو جدید کیپیبلٹی میزائل اور متعلقہ آلات فراہم کیے جائیں گے۔ اس سے قبل امریکہ نے اسرائیل کو بھی $6.5 ارب کے فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دی تھی۔ اس حوالے سے امریکہ محکمہ خارجہ نے بیان دیا کہ اسرائیل کو فراہم کیے جانے والے فوجی ساز و سامان میں $3.8 ارب کے اپاچے ہیلی کاپٹر اور $1.98 ارب کی الائٹ وہیکلز شامل ہیں۔ اسرائیل کو نیمر آرمرڈ پرسنل کیریئر کے پاور پیکس اور لاجسٹک سپورٹ سمیت دیگر فوجی ساز و سامان میں بھی فراہم کیے جائیں گے۔ ایران نے یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کا رد عمل۔ علی لاریجانی نے ایک بیان میں کہا، یورپی یونین ایران کے داخلی قانون سے یقیناً آگاہ ہے اور تمام ممالک جنہوں نے پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی یونین کی حالیہ قرارداد میں حصہ لیا، ان کے افواج کو دہشت گرد تنظیم تصور کیا جاتا ہے۔ علی لاریجانی نے کہا کہ اس اقدام کے نتائج کی ذمہ داری انہی یورپی ممالک پر عائد ہوگی جنہوں نے اس قسم کے فیصلے کیے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے پاسداران انقلاب سے متعلق قانون اپریل 2019 میں منظور کیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی قانون پاسداران کو بلیک لسٹ کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے۔ سپریم کورٹ نے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو بخدمت جناب لکھنا ممنوع قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جاری کر دیا گیا اور یہ فیصلہ جسٹس صلاح الدین پنور نے تحریر کیا۔ پولیس اسٹیشن ٹنڈو غلام علی میں وقوع کے 1 دن کی تاخیر سے FIR درج کی گئی تھی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کو درخواستوں میں بخدمت جناب SHO لکھنے پر پابندی ہے۔ نوابیاتی سوچ مسترد کی جاتی ہے۔ SHO غلام کا خادم ہے، عوام اس کے نوکر نہیں۔ اب SHO کو صرف جناب SHO لکھا جائے گا۔ پرانی غلامانہ زبان ختم کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ FIR درج کروانے والا شہری اطلاع دہندہ ہوگا، شکایت کنندہ نہیں۔ کمپلینٹ کی اصطلاح صرف نجی فوجداری شکایت تک محدود ہے۔ سپریم کورٹ نے پولیس کارروائی میں فریادی کا لفظ بھی ممنوع قرار دے دیا اور کہا، فریادی رحم مانگنے کا تاثر دیتا ہے، حق مانگنے کا نہیں۔ سپریم کورٹ نے FIR کے اندراج میں تاخیر ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے پولیس افسران کو سخت وارننگ دی اور فیصلے میں کہا کہ FIR میں تاخیر پر PPC 201 کے تحت مقدمہ بن سکتا ہے۔ FIR میں تاخیر سے شواہد ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پولیس اور شہری کے تعلق کی نئی تشریح ریاستی رویے میں بڑی تبدیلی ضروری ہے۔ FIR کے اندراج میں تاخیر کا رجحان سندھ میں نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان کو سنتاس معاہدے کے تنازع میں بھارت کے خلاف اہم کامیابی حاصل ہو گئی۔ عالمی ثالثی عدالت نے بھارت کو پاکستان دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا۔ عالمی ثالثی عدالت نے حکم دیا، بھارت 9 فروری تک بلگہار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کرائے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ وجہ بتانا ہوگی۔ عالمی ثالثی عدالت نے کہا، پاکستان 2 فروری تک واضح کرے وہ کون سی دستاویزات چاہتا ہے، کس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دی ہیگ میں ہوگی۔ ANF کا ملک کے مختلف شہروں اور تعلیمی اداروں کے اطراف میں منشیات سمگلنگ کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 7 کارروائیوں کے دوران 2 خواتین سمیت 8 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، جبکہ 1 کروڑ سے زائد مالیت کی 66 کلو گرام منشیات بھی برآمد کر لی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں NTA نیوز کے نمائندے فہیم مزید سے۔ جی فہیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ANF کا ملک کے مختلف شہروں میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف 7 کارروائیاں کرتے ہوئے 2 خواتین سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 1 کروڑ
پھر زائد مالیت کی 66 کلو گرام منشیات بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ اگر میں بات کروں مختلف علاقوں کی تو علامہ اقبال ایئرپورٹ پر مرد اور خاتون کے پیٹ میں سے 178 گرام وزنی 83 ہیروئن بھرے کیپسول برآمد کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کوئٹہ میں گاڑی سے 23 کلو گرام آئس برآمد کی گئی ہے، جبکہ وزیرآباد سیالکوٹ روڈ پر موٹر سائیکل سوار ملزم سے 21.6 کلو گرام چرس برآمد کی گئی ہے۔ ہائی وے میں M9 کراچی کے قریب سے ملزم سے 9.6 کلو گرام چرس برآمد کی گئی ہے۔ رنگ روڈ پشاور کے قریب سے خاتون کے قبضے سے 6 کلو گرام چرس برآمد کی گئی ہے۔ ان تمام ملزمان کو حراست میں لے کر تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے اور ان سے مزید پوچھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے پیچھے جو عناصر ہیں وہ ان کی پہنچ کہاں تک ہے اور وہ کتنے ایک بڑے سپلائر ہیں، ان کو پکڑیں گے تاکہ ملک میں اس منشیات جیسی موذی لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ANF کا کہنا ہے کہ آخری منشیات فروش اور منشیات منگل کرنے والے شخص کے ہونے تک ہم اپنی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دلوائیں گے۔ جی بہت شکریہ فہیم، ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بانی PTI کی دائیں آنکھ کے معائنے کی تصدیق ہو گئی۔ پمس اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عمران سکندر نے علاج کی تفصیلات بتا دیں۔ ڈاکٹر عمران سکندر نے بتایا بانی PTI نے کچھ روز قبل دائیں آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی، جس کے بعد پمس اسپتال کے سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI کی آنکھ کا معائنہ کیا۔ دائیں آنکھ کی ضروری ٹیسٹ اور فنڈوسکوپی کی گئی۔ بانی PTI کی آنکھ کے اندر دباؤ کی پیمائش اور ریٹینا کی OCT کی گئی۔ بانی PTI کی آنکھ میں سینٹرل ریٹنل وین انکلوژن کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد بانی PTI کے مزید علاج کے لیے سینئر ڈاکٹر نے انہیں اسپتال بھیجنے کی سفارش کی۔ ڈاکٹر عمران سکندر نے بتایا ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب بانی PTI کو تجویز کردہ علاج کے لیے پمس لایا۔ بانی کو مرض اور علاج کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا، علاج سے پہلے باقاعدہ تحریری رضامندی حاصل کی۔ ڈاکٹر عمران سکندر کے مطابق بانی PTI کا علاج آپریشن تھیٹر کے جراثیم سے پاک ماحول اور نگرانی میں کیا۔ بانی PTI کا علاج تقریباً 20 منٹ میں بخیر و خوبی مکمل ہوا۔ دوسری جانب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے کہا ہے کہ وہ یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ بانی PTI کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد بیان دیتے ہوئے محمود اچکزئی نے کہا، ہم نے احتجاج کا اعلان کیا اور اسی دوران بانی PTI کی بیماری کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں، لیکن اصل میں ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے۔ محمود اچکزئی نے مزید کہا، ہم آزاد الیکشن کمیشن اور عام انتخابات چاہتے ہیں، ادارے آئینی حدود میں رہیں اور پاکستان کی تشکیلیں نو کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو پمس پر اعتماد نہیں تو عدالت میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا PTI کو چاہیے ایک سیاسی جماعت کی طرح برتاؤ کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کو 1 سال پہلے الیکشن کے آفر دینے کی خبروں پر جھوٹ پر مبنی قرار۔ رانا ثناءاللہ نے بولے، وزیر اعظم نے یوم آزادی پر میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش کی۔ ملاقاتوں کے ذریعے PTI نے امریکہ میں مہم چلائی۔ PTI کا رویہ ریاست کو بلڈوز اور بلیک میل کرنا ہے۔ کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا 2 گھنٹے طویل دورہ کیا، جہاں انہوں نے امیگریشن کاؤنٹرز پر جاری عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے بیرون ملک جانے والے مسافروں سے ملاقات کی اور امیگریشن پروسیس سے متعلق ان سے سوالات کیے۔ اس موقع پر انہوں نے سعودی عرب جانے والے بعض مسافروں کی سفری دستاویزات بھی چیک کی اور FIA حکام سے ان کی تصدیق کروائی۔ دورے کے دوران کچھ مسافر سوالات کے درست جواب نہ دے سکے، جس کے بعد بعض افراد اپنی ملازمت کے بارے میں بھی تسلی بخش معلومات فراہم نہ کر سکے۔ نامکمل اور بغیر تصدیق شدہ دستاویزات کے حامل 3 مسافروں کو FIA نے سفر سے روک دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے فرض شناسی کا مظاہرہ کرنے والے FIA کے SI عامر لاشاری کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا کر اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ محسن نقوی نے کہا، ایسے باصلاحیت FIA ملازمین ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، پاکستان کے وقار کو بلند رکھنا اور مسافروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا مبینہ آڈیو میسج لیک ہو گیا۔
गुज़िश्ता रोज़ के धरने में मेंबरान पार्लियामेंट के अदम शिरकत का मलबा वज़ीर आला सोहेल आफरीदी पर डाल दिया। ऑडियो मैसेज में कहा, सोहेल आफरीदी ने अडियाला जाते ही वर्कर्स नहीं बल्कि मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली को कॉल दी। सोहेल आफरीदी का वीडियो क्लिप मौजूद है। शेख वकास ने मुबैना ऑडियो मैसेज में कहा, मंगल को रोज़ पंजाब से अरकान असम्बली आए और फिर वापस अपने हलकों में चले गए। सोहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक रात कबल मीटिंग की। आप रात मीटिंग में ही बता दें कि अडियाला धरना देना है। मुबैना ऑडियो मैसेज के मुताबिक किसी मेंबर असम्बली के पास हेलीकॉप्टर जहाज नहीं जो फौरी पहुंच जाते। ज्यादा अरकान पहुंच गए, इसमें अरकान कौमी सूबाई असम्बली का कसूर नहीं, जिन्होंने प्लान बनाया उनका कसूर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शेख वकास अकरम ने मुबैना ऑडियो मैसेज में बताया कि अपने 90 मेंबरान सूबाई असम्बली तो साथ लाए। वजीर आला के सूबे के मेंबरान असम्बली करीब थे, वो पहुंच सकते थे। रात जब केपी हाउस में मीटिंग हुई उसमें असद कैसर, जुनैद अकबर भी मौजूद थे और इत्तला देनी चाहिए थी। धरना देंगे या नहीं ये क्या मजाक बना रखा है, रात को ही इत्तला कर देनी चाहिए थी। पाकिस्तान की मादनी बरामदात में शानदार इजाफा, मुआशी इस्तेहकाम की जानिब फैसला कुन पेशरफ्त। पाकिस्तानी मादनी शोबा SIFC की सहूलतकारी और इस्लाहाती इक़दामात के बायस कौमी खुशहाली और माशी खुद किफ़ालत में अहम किरदार अदा कर रहा है। आलमी सनती सप्लाई चेन में पाकिस्तान के मादनी वसाइल ने मजबूत मकाम हासिल कर लिया है। 2025 के दौरान पाकिस्तान ने चीन को मादनी बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया। तांबा और तांबा मसनूआत की बरामदात 1.14 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं, जबकि एल्यूमीनियम खाम की बरामदात में 4700% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ये 14.16 मिलियन डॉलर तक पहुंची। मजीद बरआं चीन को जिंक की बरामदात 110.90 मिलियन डॉलर और क्रोमाइट की बरामदात 99.43 मिलियन डॉलर तक रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान और चीन के मादनी ताउन फोरम में दोनों ममालिक ने बाहमी सलाहियतों से ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में साथ तलबा के साथ खुसूसी निशस्त। यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में DGISPR के आमद पर साथ फैकल्टी मेंबरान तलबा की जानिब से शानदार इस्तकबाल। इस मौके पर DGISPR ने तलबा साथ के साथ कौमी इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तलबा को आगाह किया। तलबा ने कहा, पाक फौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वक़ार का दिफा किया है, इंफॉर्मेशन का तदार किया है। तलबा ने इस मुलाकात को इंतहाई मालूमाती करार देते हुए पाक फौज के गैर मुतसलसल इज़्ज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मजीद आपको बताएंगे, पेशावर में नौजवानों की आगाही और कौमी तारीख से रोशनास करने के लिए ISPR विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत किला बिलहसार का दौरा किया गया। प्रोग्राम 12 जनवरी से मुल्क भर में जारी है और इसके दौरान तलबा और तालिबात को तालीमी सेशंस के साथ मुख्तलिफ आउटडोर सरगर्मियों का भी हिस्सा बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात ने दौरे के दौरान किला बिलहिसार की तारीखी, दिफाई और तहजीबी अहमियत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। तलबा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाकर वतन की खिदमत और कुर्बानी देने वालों को खराज अकीदत पेश किया। दौरे के दौरान IGFC नॉर्थ ने तलबा और तालिबात को खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी और उनके सवालात के तसल्ली बख्श और मुदल्लल जवाबात फराहम किए। तलबा ने फ्रंटियर कोर म्यूजियम का भी दौरा किया और FC की तारीख और कुर्बानियों से आगाही हासिल की। शुरका ने तारीखी दौरे को माजी से सीखने और तारीख पर फख्र करने का मौका करार देते हुए फ्रंटियर कोर की खिदमात को सराहा और ISPR की काविशों पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर मुमलिकत तालीम और पेशा वराना तरबियत वजी कमर ने वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी से मुलाकात की। ओशन लिटरेसी, स्कूल और कम्युनिटी प्रोग्राम तक वसअत देने के और समंदरी तालीम को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू हुई। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, तलबा को समंदरी तहफ़्फ़ुज़ का फ़ाल हिस्सा बनाने की ज़रूरत है और बहरी तालीम को पायदार तरक्की के अहदाफ से हमांग करना अहम है। उन्होंने बताया, पाकिस्तान मैरीन अकेडमी को डिग्री देने वाला इदारा बनाने के इक़दाम जारी हैं। साहिली इलाकों के तलबा के लिए मैरीन एजुकेशनल इंडोमेंट फंड कायम किया गया। उन्होंने आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली की ज़रूरत पर जोर दिया। सर्टिफाइड मैरीन वोकेशनल ट्रेनिंग की अहमियत उजागर की। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि पाक चीन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नौजवानों के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। आबादी के तनासुब से सीफेयर्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। अब आपको बताएं, सिंध में सयाहत के फ़रोग की बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। सिंध हुकूमत की जानिब से खुसूसी मोइंजोदड़ो ट्रेन सफारी कराची से रवाना कर दी गई है। ट्रेन सफारी का इफ्तिताह सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कराची कैंट स्टेशन पर किया। इफ्तिताही तकरीब में सेक्रेटरी सकाफत और सयाहत खैर मोहम्मद कलोड़ और मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध टूरिज्म फयाज शाह भी शामिल थे।
صوبائی وزیر نے ٹرین کا تفصیلی جائزہ لیا، سیاحوں اور شرکاء سے ملاقات کی اور ان کے ہمراہ ٹرین میں روانہ ہو گئے۔ موہنجو دڑو ٹرین سفاری میں 100 سے زائد سیاح، فیملیز اور ٹور آپریٹرز شریک ہیں۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا، سندھ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے مسلسل عملی اقدامات کر رہی ہے۔ اس سے قبل تھر ڈیزرٹ سفاری ٹرین کا آغاز کیا گیا تھا، جو ایک کامیاب تجربہ ثابت ہوا۔ وزیر اعظم سے بات کر کے سفاری ٹرین کے اخراجات کم کروانے کی کوشش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قیمتی دھاتوں کی بلند اڑان رک گئی، سونے چاندی کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ، 2 دن میں سونے کی قیمت میں تاریخی کمی، 2 دن میں سونا 61,000 فی تولہ سستا، سونے کی فی تولہ نرخ میں آج 25,500 روپے کی کمی ہوئی، سونا 5,11,862 روپے کی سطح پر آ گیا، 10 گرام 24 قیرات سونے کی قیمت 21,862 روپے کم ہو کر 4,38,839 روپے کی سطح پر آ گئی۔ دوسری طرف چاندی کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی، فی تولہ چاندی 2,063 روپے سستی ہو کر 9,006 روپے کی سطح پر آ گئی۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خدمات پر نیا نغمہ جاری کر دیا گیا۔ نغمہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جانب سے تیار کیا گیا نغمہ اے ایس ایف کے نوجوانوں کے عزم اور پیشہ ورانہ لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ نغمے میں ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے جوانوں کی روزمرہ ذمہ داریوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نغمہ عوام میں اے ایس ایف کی قربانیوں اور محنت کے تاثر کو اجاگر کرتا ہے۔ مودی حکومت کی ناکام سفارتکاری دی ٹیلی گراف نے پردہ چاک کر دیا۔ عالمی جریدے نے بھارت کی موجودہ حکومت کی ناکام سفارتکاری کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا، مودی کے دعوے خطے میں تسلط معاشی ترقی کی زمینی حقائق کے سامنے چکنا چور ہو گئے۔ جریدے کے مطابق امریکی پابندی اور بھارتی دراجاتی حصص کی فروغ کی ناکامی کے باعث مودی نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ امریکی امیگریشن قوانین میں سختی مودی کے خطے میں تسلط کے خواب پر زوردار تماچا ثابت ہوئی۔ دی ٹیلی گراف نے مزید کہا کہ روس یوکرین جنگ میں پھنسے سینکڑوں بھارتی شہریوں کی مدد میں مودی حکومت بے بس نظر آئے۔ ایران نے گرفتار شدہ بھارتی بحری عملے تک رسائی دینے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ امریکی دباؤ کے بعد بھارت نے چابہار بندرگاہ منصوبے کو ختم کر دیا۔ مودی کی معاشی پالیسیوں کی ناکامی کے باعث بھارت کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ گزشتہ سال 116.1 بلین ڈالر تک پہنچ گیا۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے مودی کا خطہ میں تسلط کا دعویٰ محض ایک مضحکہ خیز بیانیہ ہے اور بین الاقوامی دباؤ کے سامنے بھارت کا جھک جانا اس کی بدترین سفارتکاری کو ظاہر کرتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا، افغانستان میں طالبان رجیم کے دور میں صحت کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے اور عوام بنیادی علاج کی سہولیات سے محروم ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 1,44,00,000 افغان شہری بنیادی علاج تک رسائی سے محروم ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2025 تک 422 اسپتال اور کلینکس بند ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں تقریباً 30 لاکھ شہری علاج سے محروم ہو گئے ہیں۔ طالبان کی خواتین ڈاکٹرز کی عدم موجودگی اور پابندیوں نے افغان خواتین کے لیے علاج تک رسائی ناممکن بنا دی ہے۔ WHO کے مطابق طالبان رجیم کی نااہلی نے افغانستان کو پولیو کا عالمی مرکز بھی بنایا۔ اکتوبر 2025 تک 9 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ علاوہ ازیں تقریباً 1,74,00,000 افغان شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے طالبان کی شدت پسندی، دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی، لوٹ مار، کرپشن اور وسائل کی ضیاع نے افغانستان میں صحت سمیت تمام شعبوں کو تباہ کر دیا ہے اور عالمی ادارے ONOGs اپنا کام روک چکے ہیں۔ طالبان کی ترجیحات عوامی فلاح و بہبود کے بجائے انتہا پسند مقاصد اور دہشت گرد کارروائیوں پر مرکوز ہیں۔ وسطی افریقی ملک کانگو میں کالٹن دھات کی کان بیٹھ گئی، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد افراد ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق مشرقی کانگو کے علاقے ربایا میں باغی گروپ کے زیر اثر صوبے میں بدھ کے روز کالٹن کی کان بیٹھ گئی، جس کے نتیجے میں 200 سے زائد اموات ہوئیں۔ تاہم جمعے تک ہلاک افراد کی صحیح تعداد کا تعین نہ ہو سکا۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث بیٹھنے والی کان کے متاثرین بچے، خواتین شامل، جبکہ حادثے میں 20 افراد شدید زخمی۔ طبی مراکز میں امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ بارشوں کے سیزن کے باعث زمین بہت زیادہ نرم ہونے کی وجہ سے کان بیٹھ گئی، کان میں موجود افراد دب گئے۔ ربایا دنیا کے کالٹن کا 15% پروڈیوس کرتا ہے، جس سے موبائل فونز، کمپیوٹر، ایروسپیس ٹربائنز کی تیاری، بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والی ٹائٹانیم دھات تیار کی جاتی ہے۔ شہر قائد میں کھیلوں کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم، سرجانی ٹاؤن میں جدید سہولیات سے آراستہ سلک ارینا اسپورٹس سینٹر کا شاندار افتتاح کر دیا گیا۔
स्पोर्ट्स सेंटर में पैडल कोर्ट, इंडोर क्रिकेट और दीगर खेलों की सहूलियात मौजूद हैं। मजीद तफसीलात माहम खान की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में कायम किए गए सिल्क अरीना स्पोर्ट्स सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में कौमी और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों, अदाकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मेहमानों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा भी लिया। जलालुद्दीन का कहना है सिल्क अरीना का कयाम खुश आइंद है। ऐसी जदीद खेलों की सहूलियात नौजवानों के लिए निहायत फायदेमंद है। देख के खुशी हुई। इस एरिया में जरूरत भी है और इस एरिया में लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपने आप को बिजी रखेंगे पॉजिटिव एक्टिविटी में। तो आरिफ हबीब साहब का ये प्रोजेक्ट भी है, उसमें फिर आसिफ साहब और तला साहब सब इसमें लगे रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आगे चल के क्रिकेट की भी फैसिलिटी डेवलप होंगी जिससे क्रिकेट को भी यहाँ फरोग मिलेगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए दीगर मेहमानों ने भी सिल्क अरीना को नौजवान नस्ल के लिए एक मस्बत और सेहतमंद सरगर्मी करार दिया। इसमें जो है मल्टीपर्पज कोर्ट्स हैं, क्रिकेट के हैं, वॉलीबॉल के हैं, फुटसॉल के हैं, उसके अलावा पैडल कोर्ट्स हैं 2 और खाने पीने का फूड एरिया डेवलप किया गया है। बच्चों के लिए झूले वूले रखे गए हैं। कोशिश यही है कि यहाँ पर एक 6 साइड इंडोर किस्म का क्रिकेट का एक टूर्नामेंट कराया जाए। तौसीफ अहमद का कहना है मुझे खुशी है कि शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में इतनी बेहतरीन खेलों की सहूलियात फराहम की गई हैं। सिल्क अरीना को स्पोर्ट्स सिटी के तस्वुर का तसलसल करार दिया जा रहा है, जहाँ खेलों के जरिए नौजवानों की सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम किया जा रहा है। कराची में ऐसी भी जगह है, हमें तो पता नहीं था और आज आन के हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह आबादी जबरदस्त हो गई है। तो मेरी तरफ से गुड लक। एथलीट नसीम हमीद ने भी सिल्क अरीना में फराहम की गई सहूलियात को आलमी मायार के मुताबिक करार दिया। यहाँ पर बड़े अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुई हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे पैडल कोर्ट है और सामने फुटसॉल इन्होंने बनाया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया है और आप देखें यहाँ पर आएँ, बहुत इंजॉय करेंगे। सिल्क अरीना स्पोर्ट्स सेंटर न सिर्फ सुरजानी टाउन बल्कि पूरे शहर के नौजवानों के लिए खेल, सेहत और मस्बत सरगर्मियों का नया मरकज बनने जा रहा है। कैमरामैन टीम के हमरा माहम खान, NTN न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।